ناظرین، حزب اللہ نے اپنے شہید سربراہ حسن نصر اللہ کے قتل کا بدلہ لے لیا ہے۔ لبنانی تنظیم نے اسرائیلی فوج کا ایک اور ہیڈ کوارٹر نیست و نابود کر دیا۔ اس حملے کو اسرائیل پر کیا جانے والا اب تک کا سب سے بڑا حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس حملے کے بعد سے صہیونی فوج کے آرمی چیف کی کوئی خیر خبر نہیں ہے۔ اطلاعات یہ بھی ہیں، حزب اللہ نے اس حملے میں نہ صرف صہیونی فوج کا ہیڈ کوارٹر بلکہ اسرائیلی آرمی چیف کو بھی جہنم واصل کر کے حسن نصر اللہ کی شہادت کا بدلہ لے لیا۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ حزب اللہ کے حملے کے وقت فوجی میس میں جشن یا دعوت چل رہی تھی اور اس میں شرکت کے لیے آرمی چیف پہنچے تھے کہ عین وقت پر حزب اللہ نے حملہ کر دیا۔ اس حملے میں درجنوں فوجی مارے گئے اور 100 سے زائد زخمی ہوئے، جنہیں اسپتال لے جانے کے لیے ایمبولینسز تک کم پڑ گئی اور ہیلی کاپٹرز کے ذریعے انہیں تل ابیب سمیت مختلف اسپتالوں میں پہنچایا گیا۔ لبنان کے جنوبی علاقوں سے بھی حزب اللہ نے صہیونی فوج کو پیچھے دھکیل دیا ہے۔ زمینی لڑائی میں اسرائیل کو بری طرح مار پڑ رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایک بار پھر اقوام متحدہ کی فوج کے مرکز پر حملہ کر دیا ہے۔ اس حملے میں درجنوں فوجی زخمی ہو گئے۔ دوستو، ایک اور ڈیولپمنٹ سے آپ کو آگاہ کریں کہ اسرائیل کی جارحیت اور امریکہ کی جانب سے اس کی مکمل پشت پناہی کے بعد ایشیائی ملک ایک صف میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہی کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ اس سال غیر معمولی حالات میں غیر معمولی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ویسے تو یہ کانفرنس علاقائی ملکوں کے درمیان رابطے بڑھانے اور تجارت کو فروغ دینے کا فورم ہے۔ اس بار چونکہ کانفرنس پاکستان میں ہے، لہذا اس کی میزبانی اور سربراہی دونوں ہی پاکستان کر رہا ہے، تو پاکستان کی درخواست پر فلسطین اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بھی بات ہوگی۔ پاکستان کی ایما پر چین نے غزہ کی صورتحال شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے ایجنڈے میں شامل کر لی ہے۔ اس معاملے میں چین کو روس کی بھی مکمل حمایت حاصل ہے اور اب روس کی جانب سے یہ تجویز سامنے آئی کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک نیٹو طرز کا فوجی اتحاد بھی بنا لیں۔ اگر اسرائیل ایران پر حملہ کرے تو یہ اتحاد ایران کی زبانی حمایت کے ساتھ ساتھ عسکری مدد بھی کرے۔ اب شنگھائی ممالک نئی فوج بنائیں گے یا ایران القدس فورس میں ہی چین اور روس کو شامل کرنے کی کوشش کرے گا؟ اس ساری صورتحال پر آگے چل کر تفصیلی ڈسکشن کریں گے۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں مشرق وسطیٰ کی صورتحال کی۔ گزشتہ روز حزب اللہ نے اسرائیل کے شمالی علاقے میں صہیونی فوج کے اڈے کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ اس حملے میں درجنوں اسرائیلی فوجی مارے گئے جبکہ 100 سے زائد زخمی ہوئے۔ حزب اللہ کا یہ حملہ اس قدر خطرناک اور مہلک تھا کہ زخمیوں کو لے جانے کے لیے 50 ایمبولینسز کم پڑ گئیں۔ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے فوجیوں کو دارالحکومت تل ابیب سمیت مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ العربیہ کا کہنا ہے کہ حزب اللہ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے آبائی قصبے کے قریب صہیونی فوج کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم حزب اللہ کے ڈرون کا سراغ لگا کر اسے تباہ کرنے میں ناکام رہا۔ اسرائیلی اخبار اسرائیل اليوم نے تصدیق کی ہے کہ حزب اللہ کی جانب سے داغے گئے ڈرون کی ہدف کی جانب پرواز کے وقت وارننگ سائرن کا نظام معطل ہونے کی وجہ سے حملے کی پیشگی اطلاع نہیں مل سکی۔ اسرائیلی اخبار کا کہنا ہے کہ لبنان سے پہلے میزائلوں کی بارش کی گئی۔ ایک ساتھ بڑی تعداد میں فائر کیے گئے میزائل صہیونی ریاست کے دفاعی نظام کو چکمہ دینے میں کامیاب رہا۔ اس ناکامی کی وجہ سے ڈرون طیارے کی نشاندہی ممکن نہیں ہو سکی اور اس نے اپنے ہدف کو پوری یکسوئی اور کامیابی سے نشانہ بنایا۔ فوجی حکام نے تصدیق کی ہے کہ حزب اللہ کی طرف سے کیا جانے والا ڈرون حملہ اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہے اور ایک طرح سے لبنانی تنظیم نے اپنے شہید ہونے والے سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت کا بدلہ لے لیا ہے۔ ایئر ڈیفنس سسٹم کی ناکامی کے بعد اسرائیلی میڈیا نیتن یاہو سرکار کو خوب لتاڑ رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز میں ڈرون کی کارروائی کے بعد اسرائیلی فوجی چھاؤنی میں پیدا ہونے والی صورتحال اور زخمی اسرائیلی فوجیوں کے ریسکیو کی کارروائی کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز میں یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ اس حملے میں اسرائیلی آرمی چیف بھی مارے گئے ہیں، لیکن بی بی سی، الجزیرہ، العربیہ، المعادین ٹی وی سمیت کسی مستند نیوز ایجنسی نے اس خبر کی تصدیق نہیں کی ہے۔ لیکن عرب صحافیوں کا یہ کہنا ہے اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹرز میں یوم کپور کی مناسب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں آرمی چیف کو بطور مہمان خصوصی بلایا گیا تھا، لیکن فی الحال اس بات کی تصدیق نہیں کی جا سکی کہ آرمی چیف تقریب میں موجود تھے یا نہیں۔ البتہ اسرائیلی فوج کا اپنے آرمی چیف کی خیریت سے متعلق کوئی وضاحت یا بیان جاری نہ کرنا بہت سے سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ حزب اللہ نے اپنے بیان میں کہا، ہم نے صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے جواب میں حیفا کے جنوب میں بنیامینی علاقے میں فوج کی گولانی بریگیڈ پر کامیاب ڈرون حملہ کیا۔ ایرانی نیوز ایجنسی ارنا کے مطابق حزب اللہ نے یہ کارروائی لبیک یا نصر اللہ کے نعرے کے ساتھ کیا۔
اسرائیلی فوج کی گولانی بریگیڈ کو اس حملے میں زبردست جانی اور مالی نقصان پہنچا۔ حزب اللہ لبنان نے اعلان کیا ہے کہ ہم میدان میں بدستور موجود ہیں اور اپنے ملک نیز کبھی نہ جھکنے والی مظلوم قوم کے دفاع کے لیے پوری طرح آمادہ ہیں اور صہیونی دشمن کو جواب دینے میں اپنے فرائض میں ہرگز کوتاہی نہیں کریں گے۔ دوستو، لبنان میں زمینی لڑائی میں بھی صہیونی فوج کو ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے۔ حزب اللہ نے اسرائیلی فوج کو کئی علاقوں سے پیچھے دھکیل دیا ہے۔ غصے سے آگ بگولا اسرائیلی فوج لبنان میں اقوام متحدہ کی عبوری فورس UNIFIL کے مرکزی ہیڈ کوارٹرز میں گھس گئی۔ یونیفل فورس نے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیلی فوج سرحد عبور کر کے رامیہ قصبے میں داخل ہوئی اور اسرائیلی فوج کے 2 مرکبہ ٹینکوں نے سائٹ کے مرکزی دروازے کو تباہ کیا اور عمارت کے اندر توڑ پھوڑ بھی کی۔ اقوام متحدہ کی جانب سے جاری بیان میں اسرائیلی فوج کی اس کھلی دہشت گردی کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ یونیفیل کے جاری بیان میں صہیونی فوج سے وضاحت مانگی گئی ہے کہ وہ اپنی اس کارروائی کی وضاحت پیش کرے۔ اس کے جواب میں نتن یاہو نے ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے الٹا اقوام متحدہ کی امن فوج کو ہی سرحد سے ہٹانے کا مطالبہ کر ڈالا۔ ناظرین، شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس کل سے پاکستان میں شروع ہونے جا رہا ہے۔ تیاریاں اور انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کی صدارت وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے۔ چین، روس، بیلاروس، قازقستان، کرغزستان اور تاجکستان کے وزرائے اعظم شرکت کریں گے، جبکہ ایران کے نائب صدر اور انڈیا کے وزیر خارجہ بھی شریک ہوں گے۔ منگولیا کے وزیر اعظم بطور مبصر اور ترکمانستان کے وزیر خارجہ خصوصی مہمان ہوں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی بنیاد 2001 میں چین اور روس نے رکھی تھی، جس کے اراکین میں اب قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان، انڈیا اور ایران بھی شامل ہیں۔ کیونکہ آبادی کے لحاظ سے 2 بڑے ممالک انڈیا اور چین اس تنظیم کے رکن ہیں، اس لیے یہ تنظیم دنیا کی کل آبادی کے 40% کا ایک فورم ہے۔ پاکستان 2005 سے 2017 تک اس تنظیم کا آبزرور رکن رہا اور پھر جولائی 2017 میں اسے باضابطہ طور پر SCO میں شامل کیا گیا۔ گزشتہ برس ایران کو بھی تنظیم کی باقاعدہ رکنیت دے دی گئی۔ اب SCO کی توجہ دہشت گردی، انتہا پسندی، منشیات کی اسمگلنگ اور بنیاد پرستی جیسے مشترکہ مسائل پر ہے۔ SCO کی تشکیل اور بعد ازاں پھیلاؤ کے وقت اسے ایک ایسے اتحاد کے طور پر دیکھا گیا ہے جو مغربی اتحاد جیسا کہ نیٹو کو کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے اس کے متبادل اتحاد کے طور پر قائم کیا گیا۔ نیٹو 32 ممالک کا فوجی اتحاد ہے جس کا مقصد مشترکہ دفاع اور رکن ممالک کی سلامتی ہے۔ اس اتحاد میں ایک ملک پر حملہ تمام رکن ممالک پر حملہ تصور کیا جاتا ہے۔ اگرچہ اس تنظیم کا ڈھانچہ نیٹو سے مختلف ہے اور فوجی صلاحیت محدود ہے، لیکن اس تنظیم کا قیام خود ایک مثبت قدم ہے۔ ویسے شنگھائی تعاون تنظیم کا مقصد یہ نہیں کہ یہ مغربی اتحادوں سے تصادم کرے، بلکہ یہ ایک متوازن اتحاد بننے کا موقع فراہم کرتی ہے جس سے خطے میں کشیدگی کم ہو سکتی ہے۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ شروع میں انتہائی کمزور لگنے والی یہ تنظیم اب مضبوط، متحرک، منظم اور مؤثر ہوتی جا رہی ہے۔ ایران کی شمولیت کے بعد تنظیم مزید مضبوط ہو گئی ہے اور اب یہی وجہ ہے کہ اس کے ایجنڈے میں مشرق وسطیٰ اور غزہ کی صورتحال کو شامل کر لیا گیا ہے۔ اس تنظیم کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ویسے تو 2 طرفہ تعلقات اور ملاقاتیں نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھارتی وزیر خارجہ S.J. شنکر کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان آ رہے ہیں اور اب اس کانفرنس کے ایجنڈے میں لبنان، فلسطین، شام اور ایران کی صورتحال بھی شامل کر لی گئی ہے۔ دفاعی تجزیہ کار کہتے ہیں روس کی خواہش ہے کہ نیٹو طرز کا اتحاد بنانے کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر لیے جائیں تاکہ اگر کل کو اسرائیل ایران پر حملہ آور ہو تو تمام رکن ممالک اس کا دفاع یقینی بنا سکیں۔ ویسے اگر یہ ہو گیا تو پھر اسرائیل ویسے بھی ایران پر حملے کی غلطی ہرگز نہیں کرے گا۔ اسرائیلی حکام اور میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ وہ یوم کپور کے موقع پر ایران پر حملہ کر سکتا ہے، لیکن صہیونی فوج غزہ اور حزب اللہ کے ہاتھوں ایسی دلدل میں دھنس چکی ہے کہ وہ نیا محاذ کھولنے سے ڈر رہی ہے۔ اسرائیل اور نتن یاہو کو اندازہ ہو چکا ہے کہ اگر ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا تو ایران کا رد عمل کئی گنا زیادہ اور مہلک ہوگا۔ اب سونے پر سہاگا، اگر شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ملک نیٹو طرز کا اتحاد قائم کرنے کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر لیتے ہیں تو پھر اسرائیل اور اس کی پشت پناہی کرنے والے امریکہ کو ایک اور شکست کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس MOU کے ذریعے نہ صرف اسرائیل کی دہشت گردی کا راستہ روکا جا سکے گا بلکہ اس کے جارحانہ عزائم کو بھی لگام دی جا سکے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کی جانب سے نیٹو طرز کا اتحاد بنانے کی
یہ بیل منڈے چڑھ سکے گی یا نہیں۔